دنیا میں نا بہت ہی ڈفرینٹ کیٹیگریز ڈفرینٹ ٹائپس کے لوگ ہیں. کبھی کبھی ہمیں بہت ہی روڈ اور برے اخلاق کے لوگوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں. ورک پلیس پہ ہو سکتے ہیں, آپ کے رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں, دوست احباب میں ہو سکتے ہیں, کہیں پر بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. اینڈ موسٹ آف دا ٹائمس اس طرح کے بدتمیز یا بد اخلاق یا پھر انسلٹ کرنے والے لوگ جو ہے نا ہماری نروس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو اسی وے میں جواب دیں جیسے وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, اسی طرح ان کو آنسر کریں. لیکن وہاں پر پھر ہماری تربیت کا پتہ چلتا ہے یا پھر ہمارا کس طرح سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ چیز میٹر کرتی ہے کہ ہمارا رد عمل اس پہ کیسا ہوتا ہے. اب اس بلاگ میں نا میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے پوائنٹس ڈسکس کروں گی جہاں پر آپ کو آئیڈیا ہوگا یا ہیلپ ملے گی کہ ہم نے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو ہوم میکر وجیہا. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بیل پہ کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز آ جائیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے. بس آپ اٹینڈنس لگوا دیں, لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں اور آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے. میں آپ کو تھوڑے سے سینس بتا دیتی ہوں. برتھ ڈے پارٹی پہ ہم انوائٹیڈ تھے. بس ایسے ہی ہم نے ریسٹورینٹ جانا تھا, وہاں کیک کٹنگ تھی اور بس اس طرح کھانا شانا کھانا تھا. تو یہاں ہم ایم عالم روڈ پہ ایک ریسٹورینٹ ہے, وہاں پر جا رہے ہیں. میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کے ساتھ اپنے گھر کی روٹین شیئر کروں گی. تو چلتے ہیں جناب ہم اپنے پوائنٹ نمبر 1 کی. فرسٹ پوائنٹ ہے سیلف کنٹرول اینڈ پیشنس. میں نے اپنی لائف میں نا جتنا اس پوائنٹ سے کہہ لیں کہ مجھے فائدہ ہوا ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ کبھی اتنا ہوا ہوگا. میری بھی ایسی ہیبٹ تھی کہ میں غصہ کر جاتی تھی, کیونکہ نارملی لوگوں کی جو ہیبیچول ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگ, جو روڈ لوگ ہوتے ہیں, بدتمیز لوگ ہوتے ہیں, جو بات بات پہ کسی کی انسلٹ کر دیتے ہیں یا پھر انسیکیور ہوتے ہیں اور اپنی انسیکیورٹی کے چکروں میں جو ہے نا وہ آپ کو ڈی فیم کرتے ہیں یا برا بناتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ نا آپ کو چاہیے کہ آپ نا خاموشی, پیشنس اور کنٹرول کے ساتھ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے چلیں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں آپ کو ہیبیچول ہوتے ہیں. فرسٹ تھنگ فرسٹ, اینڈ سیکنڈلی یہ کہ وہ آپ کو پرووک کرتے ہیں, آپ کو اکساتے ہیں, آپ کو کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے آپ رسپانس دیں. مطلب فار انسٹنس کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ فلانا آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا یا ویسا کہہ رہا تھا, اور شاید اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو, دیٹس اندر ٹاپک, بٹ آپ کو غصہ چڑھ گیا, آپ نے اپنا ریئیکشن شو کر دیا, آپ نے کچھ 2-3 ورڈس بول دیے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مینیپولیٹر ہوتا ہے نا, وہ بندہ جس نے آپ کو پرووک کیا ہوتا ہے, وہ وہی الفاظ آپ کے جو آپ نے کہے ہوتے ہیں رسپانس میں, وہ اٹھا کر اسی بندے سے کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کا جو ہے کہہ لیں کہ جھگڑا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, یا جو بھی واٹس ایور, جو بھی کوئی آپ کا فیملی ممبر ہوتا ہے. پھر اس طرح سے یہ جو ایک چپکلش ہے نا وہ چلتی رہتی ہے. بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کا پارٹ نہ بنیں. بہت سارے ہمارے یہاں پر اسی طرح کہہ لیں کہ 70% جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھیں. اگر کوئی ایسا کہہ بھی رہا ہے, کچھ ایسی کہ آپ کو بات بتا بھی رہا ہے, تو اس کو رسپانس نہ دیں, نیوٹرل کر دیں, سچویشن کو ڈیفیوز کر دیں, اس کو ریئیکٹ نہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دب گئے ہیں یا پریشان, یا کوئی آپ پہ اگر غصہ بھی نکال رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, تو آپ اس کا ریئیکشن جو ہے نا سوچ سمجھ کے دیں, اور ایک دم رسپانس کا بھی شو نہ کریں. غصہ تو وقتی طور پہ نکل جاتا ہے, آپ نے بھی شاؤٹ کر لیا, غصہ کر لیا یا جو بھی ہے, لیکن وہ فائدہ نہیں ہوتا. جتنا سائلنس کے ساتھ آپ جواب دینا آپ کا اثر رکھتا ہے نا, اتنا غصہ یا کسی کی ایک دم انسلٹ کر دینا نہیں رکھتا. سو اٹس بیٹر کہ آپ جو ہے وہ خاموشی سے جواب دیں, اور جو خاموشی کے ساتھ آپ سچویشن کو انالائز کرتے ہوئے اپنی بات کنوے کرتے ہیں نا, میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑی آواز کوئی نہیں ہوتی ہے. اور یہ ایک زبردست کہہ لیں کہ ریئیکشن ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو کہ شاؤٹ کر رہا ہوتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے اور آپ کو پرووک کرتا ہے. بہت ٹائم جو ہے انسان کا اس چیز میں ضائع ہو جاتا ہے. اس کو یہ چیز سمجھ لیٹ آتی ہے تھوڑا, لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. ابھی بھی اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پرووک کرتے ہیں, آپ کو ایک دم غصہ چڑھا دیتے ہیں, چڑچڑاپن آپ کا ایک دم لانے کا وہ باعث بنے ہوتے ہیں, اور آپ کا زندگی کا نا میں کہتی ہوں کہ خوبصورت لمحات کو خراب کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ریئیکشن نہ دیں, بالکل بھی ریئیکٹ نہ کریں. Second important point is ignorance policy. I think ignorance policy is the best policy. بہت سارے معاملات ignorance سے ہینڈل ہو جاتے ہیں,
کبھی کبھی جو ہے وہ اگنور کرنا صحیح نہیں ہوتا، بٹ موسٹ آف دا ٹائم جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ اگنور کر سکتے ہیں آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ایسے بندے نے جس نے آپ کو پرووک کیا، آپ کو غصہ چڑھاتا ہے، ایسا ٹاکسک یا پھر ایسا نارسسسٹ اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں موجود ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے ایموشنز شو نہیں کیے، جو ہمارا پہلا پوائنٹ تھا، آپ نے کنٹرول کر لیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا نا یار اس بندے کا کام ہی نہیں ہے، سکون نہیں ہے اپنی زندگی میں، اور اس سے اب آپ کا سکون برداشت ہو نہیں رہا۔ اب اس نے کیا کرنا ہے کہ کچھ لوگ لٹرلی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ اتنے ویلے ترین ہوتے ہیں کہ ان کا لائف کا، اپنی تو لائف تھوڑی بہت وہ گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مین جو فوکس ہوتا ہے نا وہ اس بات پہ ہوتا ہے کون کب آیا، کون کہاں گیا، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں گیا تھا اور کب ابھی تک نہیں آیا، کس کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، اب کیا ہے کیا نہیں ہے، مطلب ایک اس طرح کی ٹو رکھنا، ٹھیک ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے، تجسس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی میں، ایک بہت عجیب سی چیز ہے جو کہ لوگ سم ٹائمز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، کہ یہ جو انٹرفیرنس ہوتی ہے نا یہ بہت 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 بری بات ہے اگر آپ کرتے ہیں کسی کی لائف میں۔ دیکھیں ہر کسی کو نا اپنی لائف میں فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ کون کیا کرے۔ تو خیر آپ کو جب پتہ چل گیا نا کہ یہ بندہ ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگنور کرنا ہے۔ جب آپ اگنور کر دیتے نا کس طرح سے، بس ٹھیک ہے سلام دعا دیٹس اٹ، آپ نے نہ کوئی ایکسٹرا بات کی اور نہ اس سے کوئی ایکسٹرا بات سنی، فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، آپ نے اس کی طرف چہرہ یا اپنا کیا لیں کہ اپنی جو اورا ہے وہ آپ نے اوپن اپ نہیں کیا۔ جب آپ نے اپنے اورا اس کی طرف اوپن نہیں کیا تو اس کی نیگیٹو انرجی یا اس کی جو بھی آپ کو جو ہرٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ تک اس کی ایکسیس نہیں آپ نے دی، ٹھیک ہے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو میں آپ کو اس کو کس طرح سے ایکسپلین کروں۔ بہرحال جب آپ کسی کی طرف چہرہ کرتے ہیں، اپنا منہ اپنی اس کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی انرجیز جو ہیں وہ ایکسچینج ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ بندہ پازیٹیو ہے، اگر وہ بندہ اچھا ہے، اگر وہ آپ کے حق میں اچھا سوچتا ہے تو اس سے آپ کو پازیٹیو وائب آئے گی، پازیٹیو انرجی ملے گی آپ کے حق میں، وہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ہے، دل میں اس کے چاہے طوفان آیا ہوا ہے آپ کے لیے، اوپر اگر وہ مسکرا رہا ہے، منافقت جسے ہم کہتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ وہ ویوز ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، بے شک مسکراہٹ کے ذریعے آپ کو چہرے کے ذریعے پتہ نہ چلے، لیکن اس کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے، انرجی ٹریول کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس اگر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج مجھے کامنٹ آیا تھا کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی پشاور کی، انہوں نے صبح صبح کامنٹ کیا تھا کہ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں یا اس طرح سے، تو میں آپ کا بلاگ سنتی ہوں جاتے ہوئے، کوئی کپڑے استری کرتے ہوئے بلاگ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی برتن لٹرلی کوئی برتن دھوتے ہوئے بلاگ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کرتے ہوئے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے سیریسلی، اس طرح کے کامنٹس پڑھ کے نا مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ کامنٹ ضرور آپ نے کرنا ہے۔ سائلنٹ سبسکرائبر میرے سارے اب سائلنٹ نہیں رہے، سب کامنٹ کرتے ہیں۔ تو جناب چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ سو نیکسٹ پوائنٹ از سیٹ باؤنڈریز فرملی۔ پہلا اسٹیپ ہو گیا، ہم نے کنٹرول کر لیا، دوسرا اسٹیپ ہم نے اگنور بھی کر دیا، تیسرا اسٹیپ اب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کر دی ہے نا، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم باؤنڈری سیٹ کر دیں۔ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے اپنی لائف میں باؤنڈری سیٹ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ پھر 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9واں سال، اب جا کر اگر باؤنڈری سیٹ کر دیا نا تو بہت سال تو ہو گئے نا ویسٹ، لیکن اٹس اوکے، ہم نے ریگریٹ نہیں کرنا، ہم نے پریشان نہیں ہونا، لیکن سونر اور لیٹر ہم نے باؤنڈریز تو سیٹ کرنی ہوتی ہے۔ اگر ینگ بچیاں یہ ولاگ دیکھ رہی ہیں، یا وہ بچیاں جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، یا وہ لڑکیاں جن کے بھی ابھی ریسنٹلی شادیاں ہوئی ہیں، وہ بہت اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہر کسی کو فرینک نہیں کروا دینا ہوتا، ٹھیک ہے۔ باؤنڈریز سیٹ کرنا ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر ایک دفعہ کسی نے آپ سے، آپ ڈیزرو نہیں کرتے، آپ کا غلطی نہیں تھی، آپ کا قصور نہیں تھا، یا چلے مان لیں اگر آپ کی کوئی چھوٹی موٹی غلطی تھی بھی، کیونکہ جب آپ نئی آپ کی کسی جگہ پہ جاتے ہیں، چاہے آپ ورک پلیس پہ جائیں، کوئی نئی جاب لگے، یا پھر آپ نئی آپ کی اگر کہیں شادی ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ فار انسٹنس آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، یا آپ سے کوئی غلطی نہیں بھی ہوئی، ایک بندہ ہے، ایک ہیبیچول بندہ ہے جس نے آپ سے روڈلی بات کرنی، ایروگنٹ ہے وہ، یا جس نے آپ کو برا فیل کروانا ہے کسی بھی طرح کہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، یا وہ انسیکیور ہو سکتا ہے۔ انسیکیور آج کل بہت ساری خواتین ہوتی ہیں، کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ بہت سی خواتین جو ہے نا وہ انسیکیور ہوتی ہیں، اور اپنی انسیکیورٹی کے چکروں میں نا دوسرے کی جو لائٹ ہوتی ہے نا اس کو ڈم کر رہی ہوتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، کیونکہ ان سے ان کی چمک برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کا چمکنا پسند نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بڑے نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دلوں کے مالک ہوتے ہیں لوگ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، کھل کے تعریف کرتے ہیں وہ، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ
کسی کی چمک دیکھ کے، کسی کا کچھ بھی اینی تھنگ لائک کوئی اگر شائن کر رہا ہے، کسی کی جاب لگ گئی ہے، کسی نے گھر لے لیا ہے، کسی نے کوئی لائف میں ایکسیل کر رہا ہے، کوئی کسی بھی چیز کو لے کر آپ انفیریورٹی کمپلیکس میں اگر ہوتے ہیں اور اگر دوسرے بندے کے پاس وہ چیز ہو تو آپ اس سے انسیکیور ہوتے ہیں. جب آپ انسیکیور ہوتے ہیں، اگر آپ کا انٹریکشن اس سے کرنا پڑ ہی جائے، جو کہ اکثر مجبوری ہوتی ہے، تو آپ اس کو بات بات پہ ٹانٹ مارتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ کو ذلیل اس کو کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے طریقے سے بات کرنی ہے اور پیار سے بتانا ہے کہ اس طرح سے آپ بات نہیں کریں، یا جو بھی ہے آپ اپنا جسچر ایسا رکھیں. ایسا نہیں ایک دفعہ ذلیل ہو گئے، 2 دفعہ بے عزت ہو گئے، تیسری دفعہ اس کو تو پھر اور زیادہ شے مل جاتی ہے نا. تو جب آپ باؤنڈری سیٹ کر لیتے ہیں نا کہ ہاں یار آپ اس طرح میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ نے بتا دیا، برا لگا ہوگا، لگنے دیں، کیونکہ دیکھیں بدتمیزی تو کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے. خیر، یہ ساری جو ہے نا چیزیں ابھی تک ہوتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پروسیس ہے جس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہاں، اگر کوئی بہت اس طرح کے لوگ کیونکہ سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں کہ جو بہت لاؤڈ ہوتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں، انتہا کے ان کو مینرز نہیں ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ میں پتہ ہے کیا یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ڈگریز تو آج کل ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ویلیوز ہوتی ہیں، جو ایتھکس ہوتی ہیں، تمیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے کسی کے چہرے کے اوپر دروازہ بند نہیں کرنا، آپ نے جو ہے کسی کی بات اگر کوئی کرے اسے کٹ نہیں کرنا، کسی کو آپ نے بلا ضرورت آپ نے اتنا اوچھے نہیں ہو جانا یا شوخے نہیں ہو جانا یا ایروگنس نہیں اپنی شو کرنی وداؤٹ اینی ریزن. کیوں؟ کیونکہ وہ مجبور ہے اچھی خاصی ایک اچھی ڈگری لے کر. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا ایک سسرالی رشتہ ہے، یا پھر آپ اگر جاب کر رہے ہیں، ورک انوائرمنٹ میں ہیں، آپ ان سے بڑے ہیں یا سینئر پوسٹ پہ ہیں، تو آپ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھائیں کہ اپنے جونیئر کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں یا ابیوسو لائن. کیونکہ ایک یہ بھی بڑا ٹرینڈ چلا تھا کہ اکثر ایسے میں نے دیکھا ہے ڈفرینٹ کمپنیز میں جو اسپیشلی یہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتی ہیں کہ ابیوسو لینگویج یوز ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ بیچارہ بندہ جو ہے جس نے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کما کے لے کے جانا ہے، اس کو گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں. یہ جو باہر سے مرد حضرات کما کے آتے ہیں گھر، کتنی زیادہ مشقت اور محنت کر کے آتے ہیں، اور اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں، کچھ عورتیں بائی ڈیفالٹ جو کہ گھر جو بیچارے آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے بحث کرنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ لیٹ کیوں آئے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ان کے مسئلے ان کو زیادہ امپورٹنٹ لگ رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ جو محنت کر کے آیا ہے. تو خیر اس چیز کو بھی سمجھا کریں. انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر ایک الگ ویڈیو بناؤں گی کہ کس طرح سے آپ کو ہسبینڈس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، ہسبینڈس کو کس طرح وائف کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو خیر یہاں پر یہ رضائیوں کو آج میں دھوپ لگوا رہی تھی، کمبل وغیرہ، اور یہ جو میٹرس ہے اس کو بھی میں نے باہر نکالنا تھا کیونکہ اس کو نا میں نے دھوپ لگوانی تھی. So coming back to our topic, and our last point is walk away when necessary. یہ بڑا ہی مزے کا پوائنٹ ہے، اس کا میں نے بڑا ہی استعمال کیا ہوا ہے، مجھے بہت یہ پسند ہے پرسنلی، اور اس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا لائف میں. آپ بہت ساری نیگیٹو سچویشن سے بچ جاتے ہیں. ایسی کوئی سچویشن ہو، ایسا اگر ہو کہ کوئی ٹاکسک بندہ ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ 9 سال کا آپ کا یا 8 سال کا ایکسپیرینس ہے کہ اس نے چینج نہیں ہونا اور وہ اسی طرح ہی ہے، تو پھر آپ یو ہیو ٹو واک اوے فرام دیٹ سچویشن. آپ کو اس جگہ سے موو کر جانا چاہیے اگر آپ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ موو نہیں کر سکتے اس جگہ سے تو پھر آپ اس اسپیسیفک جگہ سے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کا اس جگہ سے انٹریکشن زیادہ ہو سکتا ہے، آپ اس کو منیمائز کر دیں، اس کو کم کر دیں، جتنا ہو سکتے ہیں لمٹ کر دیں. باقی تو آپ نے اسٹریٹجیز اور پالیسیز جو آپ کو بتائی ہیں، کنٹرول بھی کرنا ہے، اگنور بھی کرنا ہے، پیشنس بھی رکھنا ہے، اور ساتھ آپ واک اوے کر جائیں. سکون.com ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ یہ بلاگ جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. لیکن یہاں پر میں ایک ڈسکلیمر یہی دینا چاہوں گی کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں، بس آپ نے پرکھنا ہے. یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ ہسٹری دیکھنی ہے کہ کون کس طرح سے ہے. بس اپنے آپ کو بچائیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس بلاگ کو میکسیمم شیئر کر دیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.